أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے خدا متعال کا۔ اس نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن کو ہم سوچ بھی نہیں پا رہے، اور چونکہ ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے تو ہم شکر کہاں ادا کر پائیں گے، ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم خدا متعال کی دی ہوئی نعمتوں کا اجمالی طور پر اعتراف کر سکتے ہیں کہ اے خدا، نعمتیں سب تیری طرف سے ہیں، الحمدللہ، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، تعریفیں تیری ہیں۔ اور روایات فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام انجام پائے، ہمیشہ خدا کی طرف نسبت دو اسے۔ یعنی مثلا فرض فرمائیے آپ سے کوئی بات کہے کہ بھائی تم نے یہ اچھا کام کیا، تو فرمائے خدا سے نسبت دے دو، اور خدا نے کروا لیا، الحمدللہ۔ اور اس میں ایک ہمبلنس بھی ہے کہ انسان غرور سے محفوظ رہے گا، ایروگنس سے محفوظ رہے گا، اور کمپلیکس نہیں ہوگا انسان کو کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب خدا متعال کا ذکر بار بار کریں گے اس بات پر، جب بھی کوئی اچھے کام کا تذکرہ ہوگا تو شاید خدا توفیقات بڑھا دے گا، خدا اور کاموں کی طرف لے کے جائے گا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اپنے آپ سے منسوب کرنے لگے تو پھر معاملہ خراب ہونا شروع ہوگا۔ انبیاء کی سیرت یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا متعال کی طرف نسبت دیتے ہیں، خدا تو نے مجھے زندگی دی، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ اور جب بیماری کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو خدا شفا دیتا ہے۔ ادب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی یہی سکھایا، اچھائیوں کو خدا سے نسبت دو۔ اور یہ جو جملہ ہے سبحان اللہ، یہ اسی کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ میں کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، اللہ کے اندر کوئی چیز کم نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں کمی آئیں گی وہ ہماری طرف سے آئیں گی۔ خدا تعالیٰ کا نظام کامل ہے، نہ صرف خدا کی ذات کامل ہے بلکہ یہ جو سسٹم ڈیولپ ہوا ہوا ہے یہ بھی پرفیکٹ ہے۔ یہ ایک سینس ہے یہاں پر، فلسفیکل ایک آرگومنٹ بھی ہے اس کے پیچھے، اور اس کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ میں ذرا سا اس کو ٹچ کروں گا چونکہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق بنے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اگر آپ عقائد کی ہماری کتابیں دیکھیں تو جو تشیع میں، شیعت میں مشہور ترین عقائد کی کتابیں ہیں، ان میں ایک باب ہادی عشر ہے۔ باب ہادی عشر
آپ کہہ سکتے ہیں دی 11th چیپٹر. اور ایک کتاب تھی جو تفصیل سے لکھی گئی تھی، اس کا 11th چیپٹر یہ بک تھی، جو چھوٹی سی بک ہے، اور وہی مشہور ہو گئی. باقی وہ 10 چیپٹرز کہاں ہیں اور کہاں کس طرح سے ہیں وہ اتنا مشہور نہیں ہوئے. 11th چیپٹر یہ مشہور ہو گیا، اور اس کے اندر عقائد کی گفتگو ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو مشہور کتابیں ہیں، ٹیکسٹ بک جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، وہ تجرید الاعتقاد ہے. یہ بھی ایک ٹیکسٹ بک ہے، اور عقائد کی گفتگو اس کے اندر کی جاتی ہے. ویسے تو آج کل جو عوامی سطح پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، ہمارے عقائد، اور مختلف ناموں سے اس کو پرنٹ کیا گیا ہے، جس کے اندر بریف بتایا گیا ہے عقائد کیا ہوتے ہیں. تو ان تمام میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے یہ پرفیکٹ ہے. سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے، پرفیکٹ سسٹم ہے. پرفیکٹ سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ یہ کہیں کہ بھئی سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے نکلتا ہے، یہ اگر 26 آورز کے لیے نکلے تو دنیا کے لیے بہتر ہے. تو وہ تو سائنٹسٹ بھی آپ کو کہہ دیں گے کہ نہیں بھائی یہ 24 آورز صحیح ہے. مثلا اس کا جو سائیکل ہے 24 آورز کا ہے، تو اگر مثال کے طور پر آپ کم زیادہ کریں گے تو آپ تھوڑا سا بھی کم زیادہ کریں گے بہت خراب ہو جائے گا. اور یہ ہم سب نے دیکھ لیا کہ بھئی ہم پولیوشن کیا لوگوں نے فوسل فیولز کو جلا کر، تو تھوڑا سا اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس زیادہ ہوئی، وہ پتہ نہیں اوزون لیئر خراب ہو گئی، اور یہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہو گیا، وہ ہو گیا. تو فزیکل ورلڈ کے اندر تو میرا خیال میں سائنٹسٹ بالکل کنونسڈ ہیں کہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس کو نیچر پہ باقی رکھ لو، یہ سب سے بڑا کام ہے. ہیومینٹی کے لیول پہ بھی ایسا ہی ہے. جو جنرل سسٹم ہے یہ بھی ایسے ہی سوسائٹی کا، یہ بھی پرفیکٹ ہے. کیا مطلب؟ جو ہوا ہے یہ خدا کے نظام کا بہترین اثر ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے سوچیں، مثلا میرے اوپر ایک مشکل آئی، میں خدا سے کہتا ہوں خدا نہ آتی، اب مجھے نہیں پتا نہ آتی تو کیا آتا، یہ مجھے نہیں معلوم. تو فلسفیکل ٹرمز کے اندر اس کو ثابت کرتے ہیں یہ سسٹم پرفیکٹ ہے، یہ سسٹم پرفیکٹ ہے. تو اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ یہ پرفیکٹ سسٹم ہے، خود بخود اطمینان بڑھے گا، خود بخود انسان کا یقین بڑھے گا. ہاں ٹھیک ہے. اب یہیں سے ہم اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے آزمائش اور آسائش، سیرت اہل بیت اطہار کی روشنی میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اگر میں اس بات سے کنیکٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی سسٹم پرفیکٹ ہے. اگر آپ کو آسانی ملی ہے بہت اچھا ہے، آزمائش ملی ہے، سختی ملی ہے، تب بھی اچھا ہے. اب یہاں پہ جیسے ہم یہ کہیں گے سختی ملی ہے تب بھی اچھا ہے، سامنے والا کہے گا نہیں مولانا یہاں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا ہوا؟ بھائی ہمیں سختی کا نہیں معلوم کہ یہ سختی ہمیں سزا کے لیے ملی ہے یا یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. خدا نے کسی بڑے ایک اسٹیٹس کے اوپر لے کر جانا ہے. کون سی ہے؟ تو ابھی ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ سختی جو میرے اوپر آئی ہے یہ میری کسی سزا کہ میرے کسی عمل کا سزا ہے، تو یہ بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر یہ خدا نے میرا امتحان لیا ہے تاکہ مجھے کسی بڑے مقام پہ پہنچائے، تب تو یقیناً بہتر ہوا، تب تو یقیناً بہتر ہوا. بھئی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے فرض کرتے ہیں امتحان لیا، میرا امتحان لیا، اور مجھے فائنینشلی لاس ہو گیا. اور امتحان کیوں لیا تھا؟ مجھے سپیریئر اسٹینڈرڈ لیول کے اوپر پہنچانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں مال کے نقصان پر خدا کے سامنے کیا کروں گا. تو میرا ایک ٹیسٹ ہوا. اب میں فائنینشلی میرا لاس ہو گیا. اچھا فائنینشیل لاس ہوا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ فائنینشیل لاس نہیں ہوتا اور میرا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو میں نے اپ گریڈ ہونا تھا کیا؟ میرے مقام میں بڑھنا تھا کیا؟ نہیں. تو آپ کو مقام بڑھاوا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک طرف سے تو آپ دعائیں کر رہے ہیں ہمیں امام وقت کی نصرت کی سعادت نصیب کرے، تو بھائی پھر تو امتحان تو ہوگا نا، تو کچھ لاس بھی ہوگا آپ کا. لیکن جو چیز آپ اچیو کریں گے اس کے مقابلے میں جو آپ لوز کریں گے، جو اچیومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے.
اور کیا پہلے ہسٹری کے اندر جن لوگوں نے یہ اسٹیٹس اچیو کیا انہوں نے بغیر کچھ دیے اچیو کیا؟ بہت سختیاں جھیلی ہیں، بڑے مقامات سے گزرے ہیں. مشہور راوی ہیں ہمارے پاس، بعض راوی ایسے ہیں، راوی جو نریٹ کرتے ہیں ٹریڈیشنز کو، تو وہ چین کے اندر ان کا نام بھی آتا ہے. مثلا کسی نے مثلا فرض کر لیجئے مولا چھٹے سرکار سے ایک جملہ سنا، ایک روایت سنی، مولا کے نام پہ درود بھیجے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مولا کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے 148 ہجرہ میں، 148 ہجرہ میں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے مولا سے ایک جملہ سنا، ایک روایت سنی، وہ آ کر ہمیں کہے کہ میں نے روایت سنی، بات صحیح ہے. مثلا یہ آدمی 148 کے سراؤنڈنگ میں زندہ تھا اور وہ آ کر کہے کہ میں نے سنا، تو یہ بات صحیح ہے. لیکن اگر یہ 148 میں رہنے والا کہے کہ میں نے امیر المومنین سے سنا ہے، تو بھائی تمہارا امیر المومنین سے فاصلہ 100 سال کا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے ڈائریکٹ سناؤ. اب بیچ میں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ بتائے گا بیچ میں ایک آدمی آ گیا. تو اس طرح چینز بنتی ہیں، آپ سب کو بتائیے. ان میں کچھ افراد ایسے ہیں ہمارے پاس ہسٹری میں، ان ڈائریکٹرز میں سے، ان کو کہتے ہیں اصحاب اجماع. اصحاب اجماع کیا مطلب؟ ان ناموں کے اوپر سارے اسکالرز کنسنسس رکھتے ہیں کہ اجماع کا مطلب یہی ہوتا ہے، ان کا اجماع ہے اس کے اوپر، ایگریڈ کہ یہ سب بالکل صحیح ہے، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اتنا ان کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ اگر کوئی چین یہاں تک پہنچ جائے تو فردر امام تک کیسے پہنچی یہ کوشچن نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بغیر سالڈ لنک کے کوئی روایت بولتے ہی نہیں تھے. تو آپ صرف ایک محنت کریں، آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ نے یہ روایت مثلا اصحاب اجماع میں سے فلاں راوی سے سنی ہے، باقی معاملہ حل ہے. کیونکہ وہ بغیر سالڈ لنک کے بولتے ہی نہیں تھے. ان میں ایک ہیں ابن ابی عمیر نام کر کے، امام کے راوی ہیں، روایتیں بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اصحاب اجماع میں سے. لیکن آپ ان کی لائف کو ذرا دیکھیے ہے کیا. یہ اپنی زندگی میں صاحب ثروت تھے، پیسہ تھا ان کے پاس، اور جس کو ہم لوگ اردو میں، خالص اردو میں کہتے ہیں مخیر حضرات، کہ تھوڑا سا پیسے کے حساب سے طاقتور تھے. لیکن روایتوں کو بیان کرنے کے دوران گورنمنٹ سے ان کا کلیش ہو گیا. اچھا، گورنمنٹ سے جو ان کا کلیش ہوا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو پنش کیا، ان کو جیل میں ڈالا، ان کو ٹارچر کیا. بنی عباس کا زمانہ ہے، ٹارچر کیا، ان کی ساری دولت ان سے چھین لی، اتنا ٹارچر کیا کہ ان کو بلائنڈ کر دیا. اور اس کے بعد کئی سال جب ان کو جیل میں رکھا، پورا بزنس ختم ہو گیا، بلائنڈ بھی ہو گئے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. تو یہ ابن ابی عمیر جو اہل بیت کی روایتیں کہتے تھے، یہ انہوں نے سارا کلیکشن پیپرز پہ لکھ کر ایک جگہ پہ رکھا تھا. جب یہ کئی سال کے بعد جیل سے نکل کے وہاں گئے تو جا کے جب وہ دیکھا تو وہ پیپرز ختم ہو چکے تھے، ہیومیڈیٹی پہنچ گئی تھی یا کیڑوں نے کھا لیا تھا، جو ٹرمائٹس سب ختم کر دیا تھا. اب ان کی لائف میں کیا بچا تھا؟ ایسا بھی جا چکا، اندھے بھی ہو گئے ہیں، جو انہوں نے روایتیں رکھی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. لیکن یہ امام کا چاہنے والا کہتا نہیں، میں ابھی سرنڈر نہیں کروں گا. میں اپنی میموری سے روایتوں کو ریکال کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ جیل میں تھے تب بھی یہی کرتے رہے تھے. ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس گئے، کہا میں ایک روایت بولتا ہوں، تم لوگ بتانا میں نے صحیح بتائی یا غلط بتائی. انہوں نے سنا، لنک پوچھا، لنک بتایا، کہا ہاں صحیح، سالڈ ہے، آپ کی میموری صحیح کام کر رہی ہے. بار بار ٹیسٹ ہوا کہ بھئی ان کی میموری صحیح ہے یا نہیں ہے، دیکھا نہیں میموری سالڈ ہے. اب انہوں نے روایتوں کو بیان کیا، یہ اصحاب اجماع میں سے کہلائے. یہ تو ان کی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ اور یہ ان کی ریزسٹنس جو انہوں نے استقامت دکھائی. اب ذرا ان کا کیریکٹر دیکھیے گا. کیریکٹر کیا ہے؟ ایک آدمی آیا ان کے پاس اور اس نے دیکھا کہ یہ جو ابن ابی عمیر ہے ایک زمانے کے اندر بہت پیسے والے تھے، ان کی بڑی اچھی لائف تھی فائنینشیلی، آج بہت سختی میں ہے.
تو وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر ان کو، جو مجھے روایتوں میں یاد آ رہا ہے، تقریباً 8,000 اور 6,000 درہم دیے. اس زمانے میں اتنے پیسے سے اچھا گھر آ جاتا تھا. تو وہ اس نے ان کو لا کے دیے اور کہا کہ اے فرد، یہ پیسے تمہارے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس پیسے کی ضرورت تو ہے کیونکہ میرے پاس ابھی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پیسہ میرا کیسے ہے. اس نے کہا مت پوچھو، یہ پیسہ تمہارا ہے، رکھو اس کو. اس نے کہا نہیں، میں نہیں رکھوں گا. پہلے یہ بتاؤ یہ پیسہ آیا کہاں سے، کیوں ہے میرا، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ پیسہ میرا ہے. اب دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا کیریکٹر کیا ہے پیسے کے معاملے میں. اس نے کہا کہ بھائی مجھے زیادہ مجبور مت کرو، اب تم مجبور کر رہے ہو تو میں تم کو بتا دیتا ہوں، میں نے تم سے لون لیا تھا، یہ جو میں تم کو پیسے واپس کر رہا ہوں یہ لون کا پیسہ واپس کیا ہے، یہ میرا قرض تھا، میں نے تمہیں واپس کر دیا. انہوں نے کہا نہیں اتنا کافی نہیں ہے، ابھی مجھے اور ڈیٹیلز بتاؤ. انہوں نے کہا بھائی اور ڈیٹیلز کیا چاہیے تمہیں. کہا تم نے لون کیوں لیا تھا مجھ سے، مجھے نہیں یاد آ رہا تم نے لون لیا، اگر لون لیا تھا کیوں لیا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے گھر کی ضرورت تھی اس لیے میں نے لون لیا تھا، اور تمہارے پاس اتنا پیسہ تھا تم نے مجھے دے دیا تھا. تو کہا بھائی واپس کیسے کر رہے ہو، کیا تم نے کوئی بزنس کیا ہے، اب تم اتنا پیسہ کما لیتے ہو کہ تم نے گھر بنا لیا اور اس کے بعد اتنا پیسہ تمہارے پاس سیونگ میں بھی آ گیا اور تم یہ میرا پیسہ واپس کر رہے ہو. کہنے لگا مت پوچھو، یہ اپنا پیسہ رکھو، معاملہ ختم کرو. اس نے کہا نہیں مجھے ڈیٹیلز بتاؤ. اس نے کہا کہ میں جب تم کو مشکل میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ تم مشکل میں ہو اور میں تمہارے دیے ہوئے پیسے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا تاکہ تمہیں پیسہ مل جائے. یہ آدمی بھی بہت زبردست آدمی، کیریکٹر کا آدمی. ابن ابی عمیر کا کیریکٹر بہت اوپر ہے. جیسے ہی ابن ابی عمیر نے سنا، انہوں نے پیسہ اٹھایا، اس کو پکڑایا اور اسے کہا کہ تم کو خدا کا واسطہ یہ پیسہ لو، اپنا گھر جا کے واپس بائی بیک کرو، واپس جا کے لو اس سے، میں یہ پیسہ نہیں لے سکتا، جاؤ اپنا گھر واپس لو. اس نے کہا بھائی تم کیوں نہیں لے سکتے، تمہارا پیسہ ہے، تم کو ضرورت بھی ہے. کہا نہیں، میں نے امام کی روایتیں ساری زندگی بتائی ہیں لوگوں کو، جب میں لوگوں کو روایت بتاتا ہوں تو روایت پہ عمل کرتا ہوں، اور جو روایتیں میں نے لوگوں کو امام کے بارے میں بتائی ہیں اس میں امام کی ایک روایت تھی، اور امام نے فرمایا تھا کہ اپنا قرض لینے کے لیے، تم نے کسی کو لون دیا ہے، اس لون کو واپس لینے کے لیے اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنا. اس زمانے میں اگر گھر سے باہر نکل جائے بندہ روڈ پہ آ جاتا تھا. تو کہا کہ امام نے یہ کہا ہے کہ کسی سے لون واپس لینے کے لیے اس کا گھر نہیں چھیننا. تو کہا اگر تم میرا لون واپس کرو گے تو تمہارا گھر ختم ہو جائے گا، اور اگر میں نے یہ کام کیا تو میں نے اپنے امام کے قول کی مخالفت کی، اور میں امام کے قول کی مخالفت کبھی نہیں کروں گا. میں بولتا اسی لیے ہوں کہ میں اس قول کو ان کو فالو کرتا ہوں. کہا واپس لے جاؤ. ان لوگوں کے کیریکٹرز کیا تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روایتیں ہم تک پہنچائی ہیں. یہ جو آج آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم کتب اربعہ کہتے ہیں، 4 بڑی کتابیں، اسی طرح مثلا فقہ کے اندر وسائل الشیعہ جیسی کتاب ہے، یا روایتوں کے اندر بحار الانوار جیسی کتابیں ہیں. یہ ان روایتوں کے پیچھے لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے، ان لوگوں نے سختیاں جھیلی ہیں، یہ لوگ بار بار ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو خدا نے امتحان لیا ہے، پھر ان کو اہل بیت کا علم دیا ہے، پھر اس علم کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. اب اگر میں اللہ کے راستے میں بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے امتحانوں سے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے؟ یہ خام خیالی ہے، یہ بالکل را تھنکنگ ہے کہ میں سوچوں کہ میں اللہ کے نزدیک مقام حاصل کر لوں گا بغیر کسی سختی کے. یہ نہیں ہونے والا ہے. بس اگر سختی میرے اوپر آئے اور خدا کی طرف سے امتحان ہو تاکہ میں کسی بڑے مقام پہ پہنچوں، ایبسولوٹلی نیچرل ہے اور ایبسولوٹلی پرفیکٹلی گڈ کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے. مجھے قبول کر لینا چاہیے فوراً اس بات کو. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. البتہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. جب مشکل آتی ہے تو آدمی ہل کے رہ جاتا ہے. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کرنا چاہیے. کیوں؟ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا باقی نہیں رہے گی. اس کا جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں ختم ہو، کچھ کنورٹ تو ہوگا کسی چیز میں، اچھی چیز تو ملے گی کم از کم.
تو یہ تو اس وقت ہو گیا جب خدا نے میرا امتحان لیا، مجھے کسی اچھی جگہ پہنچا دیا، چلو الحمدللہ رب العالمین، سختی تو آئی لیکن ایک کام ہو گیا۔ دوسرا ایک امتحان ہوتا ہے جب خدا سزا دیتا ہے، یہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں، اس میں دو اسپیکٹ ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ میں نے غلط کام کیا جس پر مجھے سزا ملی، یہ بہت غلط ہوا، میں نے کیوں غلط کیا، مجھے غلط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو آپ دیکھتے ہیں دعائے کمیل کے اندر لکھا ہے، خدایا میں ان گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، ان گناہوں کو مجھے معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں، جو توفیقات کو چھین لیتے ہیں، جو تاریکی لے آتے ہیں۔ میں یہ گناہ کیوں کر رہا ہوں؟ یہ غلط کیا میں نے، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب میں نے گناہ کر دیا اور خدا نے گناہ پہ مجھے سزا دی، یہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ یہ بہت اچھا ہو گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ اب اگر وہ سختی بہت زیادہ تھی پھر بھی بہت اچھا ہوا۔ کیوں؟ یہاں کی سختی چند سال سے زیادہ نہیں رہے گی، انسان اینڈ میں یا مر جائے گا یا سختی سے باہر آ جائے گا، سختی سے یوز ٹو ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے خدا سزا نہ دیتا اور میں اس گناہ کو لے کر اس دنیا میں پہنچ جاتا، پتہ نہیں اس گناہ کا اثر کتنے سال چلنا تھا۔ یہاں تو 1000 سال نہیں چلے گا نا، زندگی میری کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت جی لوں گا، 100 سال جی لوں گا۔ اگر سختیوں پہ سختیاں گزاری تو 100 سال گزاری نا، وہ بھی نہیں ہوتا 100 سال۔ لیکن اگر میں اس گناہ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ شاید ہزاروں سال لگ جاتے۔ تو یہ اچھا ہو گیا کہ مجھے یہاں پنشمنٹ مل گئی، یہ اچھا نہیں ہوا ہے؟ اچھا ہو گیا۔ ہاں، میں نے کیوں گناہ کیا؟ یہ غلط کیا تھا، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عزیزان محترم، میں ایک نتیجہ حاصل کرتا ہوں، آپ کو زحمت دی، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر خدا نے میرا امتحان لیا کہ مجھے کسی بڑے مقام پہ پہنچائے تو میں نے عرض کر دیا بہت اچھا ہو گیا، خدا میرا امتحان لے مجھے بڑے مقام پہ پہنچا دے۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی جس پر خدا نے مجھے سزا دی اور سختی دی، تو جو میں نے غلطی کی وہ غلط کیا، لیکن یہ کہ خدا نے مجھے یہیں پہ سزا دے دی، یہ بہت اچھا ہو گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا۔ اب ایک دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کو جب بھی دنیا ملے گی، یہ بڑی عجیب روایت ہے، فرمایا مومن کو جب بھی دنیا ملے گی، دنیا سے جانے سے پہلے اس کی سختی جھیلے گا، اس کی سختی جھیلے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر خدا متعال نے مجھے دنیا کے اندر کوئی آسائش دی، کوئی آسانی دی، کوئی خدا متعال نے دنیا کی کوئی فیسلٹی دی، اس میں 2 یا 3 راستے بنیں گے۔ نمبر 1، مجھے دنیا ملی، میں نے دنیا کسی اور کو دے دی اپنی آخرت بنانے کے لیے، الحمدللہ، یہ وہ چیز ہے جو خدا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ خدا کسی کو دنیا دے، اب وہ دنیا مختلف انداز میں آتی ہے، کبھی دنیا دولت میں آتی ہے، کبھی دنیا طاقت میں آتی ہے، کبھی دنیا شہرت میں آتی ہے۔ خدا کسی کو دنیا دے اور وہ اپنی دنیا کو استعمال کر کے اپنی آخرت بنا لے، یہ خدا چاہتا ہے، یہ خدا چاہتا ہے۔ یہ حساب سے بری ہو گیا، کیوں؟ اس نے اللہ کی دی ہوئی دنیا لوگوں کے اندر تقسیم کر لی، لوگوں کو دے دی۔ ایک روایت، بہت نفیس روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور میں ڈر یہ بھی رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آگے والے کو بھول جاؤں، لیکن یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ روایت ہمارے پاس ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا تو ایک بندہ ہوگا، اور ایک بندہ اس کے جیسے بہت سارے ہوں گے، ایک ٹائپ ایسی ہوگی کہ جو ان کے دل میں جو غم ہوگا سب سے زیادہ ہوگا، جو ان کے دل کے اندر غم ہوگا، افسوس ہوگا لوز کرنے کا کہ ہم ہار گئے، ہم نے غلط کر دیا، ان کا افسوس سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی محنت کی دنیا کمانے کے لیے، بزنسز کیے، یہ کیا وہ کیا، دنیا کمائی، لیکن اس دنیا کو خدا کی راہ میں استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے محنت کی، خدا نے ان کو دنیا دی، انہوں نے دنیا کو خدا کی راہ میں استعمال نہیں کیا۔
دنیا ان کے ہاتھ میں رہی. جب یہ مر گئے اللہ کی راہ میں دیے بغیر، جب یہ مر گئے تو ان کی اولاد کو وہ دنیا مل گئی. جب ان کی اولاد کو یہ دنیا ملی تو انہوں نے عقل مندی دکھائی. العقل ما یعبد بہ الرحمن، عقل وہ ہوتی ہے جس سے رحمان کی بندگی ہو. انہوں نے عقل مندی دکھائی اور اس دنیا کو دے کر اپنی آخرت بنا لی. انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دیا. جب قیامت ہوگی تو یہ جو ان کی اولاد تھی یہ جنت میں جائے گی. اللہ اسے انعام دے گا کہ ان کے ہاتھ میں دنیا آئی، انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی، کہا تمہارا حساب اچھا ہے، تم جاؤ. اور یہ جس نے ساری زندگی محنت کی تھی دولت کمانے کے لیے اور چھوڑ کر چلا گیا تھا اللہ کی راہ میں دیے بغیر، بظاہر اس نے وظائف کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کیا، غلط صحیح بھی کیا ہوگا، اس کو دنیا کمانے کا حساب بھی دینا ہے اور اس کو اجر و ثواب بھی کچھ نہیں مل رہا. کیوں؟ یہ دنیا پہ حریص تھا، یہ لالچی تھا، گریڈ تھی اس کے اندر، اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ جب دیکھے گا نا کہ بھائی میں نے دنیا کمانے میں بھی سختی اٹھائی اور دنیا کمانے میں جو جھوٹ سچ بولا اس کا بھی مجھے ثواب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور مجھے ثواب بھی نہیں مل رہا، اور ان لوگوں نے دنیا کمائی بھی نہیں تھی، کمانے کی سختیاں بھی نہیں اٹھائی تھیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ان کو تو سب کچھ مل گیا. تو اس کے دل میں غم سب سے زیادہ ہوگا، افسوس سب سے زیادہ ہوگا. تو میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا، ہم ان افسوس کرنے والوں میں نہ پہنچ جائیں. ساری زندگی لگے رہیں، محنت کریں، پتہ نہیں بزنسز کریں، یہ کریں وہ کریں، پیسہ 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 کما کے اس کو پائل اپ کر دیا، اس کے بعد مر گئے اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. مرنے سے پہلے اتنا اللہ کی راہ میں دے دینا کہ کل خدا کے سامنے جواب دے سکو، اتنا خدا کی راہ میں دے دینا کہ کل خدا کے سامنے پہنچو تو خدا یہ نہ کہے کہ اب دنیا کے لیے تو تم نے اتنی محنت کی، آخرت کے لیے کیا کیا تم نے. تو یہ سب آپ نے اپنا حساب کتاب کر لو. میں جب بھی ویسٹ میں جاتا ہوں تو وہاں سب لوگوں کی پلاننگ میں ایک چیز ہوتی ہے، جو بھی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے ہیں، جو بہت ہی فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، ان کا تو کچھ اور مسئلہ، ورنہ سب کی پلاننگ میں صرف ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، گھر بناؤ گھر بناؤ. پتہ چلتا ہے 30 سال کے مارگیجز بھر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں. بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. صرف ایک بات ہے، دنیا کا گھر بنا لیا، آخرت کا بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ آخرت کا گھر بنایا ہے نہیں بنایا ہے؟ ایک کوئی تھا، اس کے والد کا انتقال ہوا، تو والد کو کافی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا، تو والد نے آ کر اس سے پوچھا، بیٹا اپنا گھر تو بنا لیا دنیا کا، بتاؤ آخرت کا بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ حساب کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو اس کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے بیٹا ابھی تیرا آخرت کا گھر نہیں بنا ہے، بنا لے جلدی سے. تو اب میں تو آپ کے خواب میں آ کے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں زندہ آ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دنیا کے گھر بنا لیے نا، اب اپنے آپ سے پوچھنا، بھائی میں نے آخرت کا گھر بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، اب میں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی خدا متعال نے مجھے دنیا دی، کام مجھے یہ کرنا تھا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، کوئی غلطی کر ڈالی میں نے، اب میں نے جو غلطی کی اس پہ خدا نے مجھے کوئی سزا دے دی. اب جو سزا دی تو میرے اوپر سختی آئی، یہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. کیوں؟ اگر نہیں ہوتا تو مجھے وہاں افسوس اٹھانا تھا. یہ جو سزا ملی یہ میرے لیے ایک وارننگ آ گئی، وارننگ آ گئی. اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، یہ کہ بھائی مجھے دنیا میں سختی کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے. میں نے ابھی تک جو ثابت کیا آپ کے سامنے وہی کہ بھائی سختی چاہے آزمائش کی ہو، آزمائش چاہے امتحان کے لیے ہو کہ آپ کو اوپر لے کے جائے، وہ بھی اچھا ہے، آزمائش چاہے سزا میں ہو وہ بھی اچھا ہے. ابھی معاملہ نبٹ گیا، صحیح. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ بالکل پریکٹیکل پوائنٹ، کرنا کیا چاہیے؟ جیسے ہی مشکل آئے، جیسے ہی میرے اور آپ کے اوپر سختی آئے، پہلا کام یہ کریں اپنی لائف کو ریویو کر لیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ کہوں گا، اس کو ذرا دیکھیے گا. ویسے آپ سب کر رہے ہوں گے لیکن چونکہ میرا ٹاپک ہے میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں.
جیسے ہی سختی آئے میرے اوپر، سب سے پہلے میں کیا کام کروں؟ زمین اور زمانے کو برا کہنے کے بجائے کہ میں بہت بہت برا دن تھا اور یہ تھا وہ تھا، یہ سب کرنے کے بجائے سادہ سا کام یہ کرو، جا کے ریویو کرو۔ کیا ریویو کروں؟ بھائی میری لائف میں دوسروں کا کوئی بار میرے اوپر تو نہیں ہے، کسی کو میں نے ناراض کیا ہو، کسی کا میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ مال میرے پاس آ گیا ہو، کسی کا کوئی حق تھا جو میں نے ضائع کر دیا ہو، یہ تو میں نے نہیں کیا ہوا۔ سب سے پہلا کام کیا کرو؟ ریویو کرو، ریویو کرو لائف کو ریویو کرو، غلطی کو ریکٹیفائی کرو فوراً۔ یہ جو خداوند متعال مشکل بھیجتا ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خداوند متعال وارننگ بھیجتا ہے، وارن ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ تو پہلا کام انسان کو یہ کرنا چاہیے، ریویو کرے اور خدا اپنی غلطی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ پہلا کام۔ اس کے ساتھ ایک اور کام کیا کرے؟ استغفار۔ دوسرا کام جو انسان اس کے ساتھ ہی کر لے وہ کیا کرے؟ استغفار کرے۔ بلکہ روزانہ استغفار کرنا بہت بڑی اچھی عادت ہے۔ روزانہ استغفار کرنا، مثلا 70 دفعہ روزانہ استغفار کرے اور اپنی پرانی غلطیوں کو، اپنی عادتوں کو اس کے اندر استغفار کے اندر لے آئے۔ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے زندگی میں کئی دفعہ نماز صحیح نہیں پڑھی ہوگی، ایک دن بیٹھ کے استغفار کروں ان نمازوں پہ جو میں نے توجہ سے نہیں پڑھی۔ نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے زندگی میں کچھ جھوٹ بولے ہوں گے، ایک دن استغفار کروں اسی بات کے اوپر جو میں نے جھوٹ بولے، جتنا ریکال کر سکتا ہوں ریکال کروں۔ تو آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں مشکل آئے، پہلا کام کیا کریں؟ ریویو کریں لائف کو کہ بھائی میں نے کیا گزارا ہے، کیا کیا ہے، کسی کا گردن، میری گردن پہ کسی کا بوجھ تو نہیں ہے۔ دوسرا کام کیا کریں؟ استغفار کریں، اللہ کے حضور استغفار کریں۔ اور میں نے عرض کیا یہ تو آپ ہر روز کر لیں، بہت بہتر ہے، خود بخود بہت ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ تیسرا کام کیا کروں؟ ہر مشکل، یہ بہت سادہ سا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں، کوتاہیوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں۔ میری زبان میں اتنی اچھی تاثیر نہیں ہوگی، لیکن میں درود کی مدد حاصل کروں گا تاکہ ہماری زبان میں تاثیر پڑ جائے، اور انشاءاللہ آپ اور میں مل کر اس پر عمل کر سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیسرا کام کیا کریں؟ جیسے ہی کوئی مشکل پڑے اپنی کسی عبادت میں اضافہ کر لیں، اپنی کسی عبادت میں اضافہ کر لیں۔ مثال کے طور پر کیا کروں؟ پہلے 10 دفعہ استغفار کر رہے تھے روزانہ، اب 15 دفعہ کر لو، 20 دفعہ کر لو۔ تھوڑا سا قرآن زیادہ پڑھ لیں، تھوڑی سی عبادتیں زیادہ کر لیں، جو انسانوں کی کوئی خدمت کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہر مشکل ہمیں اللہ سے اور قریب لے کر جائے، ہر مشکل ہمیں اللہ سے اور قریب لے کر جائے۔ تو مثال کے طور پر فرض فرمائے کسی کو کوئی غم لاحق ہوا، اس نے اپنے غم کا مقابلہ کیسے کیا؟ تو اس نے کہا بھائی میں نے غم کا مقابلہ ایسے کیا کہ میں پہلے مرحومین کے لیے مثلا ایک درود پڑھتا تھا ہر روز، اب میں نے طے کیا کہ میں مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوں گا۔ آپ کہیں گے بھئی یہ تو چھوٹی سی بات ہو گئی، نہیں، یہ چھوٹی سی بات بھی اچھی ہے، یہ میں نے مثال میں کہی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو اچھے کام انجام پا رہے تھے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام کیا کیا؟ آپ اپنی لائف کو ریویو کریں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ اپنی استغفار کریں خدا کے حضور۔ تیسرا کام کیا کریں؟ ہر گزرتے ہوئی مشکل پر اپنے آپ کو خدا سے ایک قدم اور نزدیک کریں کسی اچھے کام کے ذریعے سے۔ یہ جو اچھا کام ہوگا کس نیت سے کریں؟ آپ اللہ سے کہیں خدایا میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں تاکہ تیرے سامنے صدقہ ہو جائے اور انشاءاللہ تو مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اب دیکھیے جو میں نے 3 باتیں آپ سے کہی نا، یہ چاہے امتحان کی خاطر سختی آئی ہو اور چاہے سزا کی خاطر سختی آئی ہو، تینوں کے لیے یہ حربہ بالکل صحیح ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ریویو کریں گے تو لائف بہتری کی طرف جائے گی، استغفار کریں گے پرانے گناہوں کا اثر کم ہوگا، اور تھوڑی سی عبادت بڑھا دیں گے تو ہمارے قرب میں اللہ کے سامنے اضافہ ہوگا۔ اور ان سب کے ساتھ ایک کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ شکر خدا۔
شکر خدا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس عرض کیے، ریویو کرے انسان اپنی زندگی کو، کسی کا حق میری گردن پہ نہ رہ گیا ہو، اور خاص کر حقوق الناس، اس کو انشاءاللہ کبھی عرض کرتا ہوں. دوسری بات استغفار کرے، اور تیسری بات یہ کہ عبادتوں میں تھوڑا سا اضافہ کر لے ہر مشکل کے اوپر. تو اب جو دونوں کیٹیگریز سختیوں کی تھی، دونوں کو ڈیل کر لے گا. مثلا ایک کیٹیگری تھی جس میں ہمارے اوپر سختی آتی ہے کسی امتحان کے لیے تاکہ ہم کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچیں، اس کے لیے بھی یہ تینوں پوائنٹ اچھے ہیں. اور کوئی سختی آتی ہے سزا کے طور پہ، اس کے لیے بھی یہ تینوں پوائنٹ اچھے ہیں. تو فرق کوئی نہیں پڑا. صحیح ہے. اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ عبادتوں میں کچھ اضافہ کر لے، ایک عبادت اتنی خوبصورت، اچھی، اور ہم جیسے آسان طبیعت والے لوگوں کے لیے کہ مشکل نہیں جھیلنی ہے، آسان عبادت، وہ کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے کلام کرنا، اللہ سے بات کریں. بعض اوقات خدا مشکل اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندے کو یاد دلائے کہ میں ہوں، مجھ سے گفتگو کرو، مجھ سے بات کرو، اس میں تمہاری زندگی کے لیے بہتری ہے. بہت اچھی عبادت جو آپ اضافہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر روز خداوند متعال سے کچھ گفتگو کر لیا کریں، کچھ بات کر لیا کریں. مانگیں، شکوہ اپنے آپ سے کریں کہ میں اتنا اچھا بندہ نہیں ہوں تیرا، میں غلطیاں کرتا ہوں. تو جو کہنا ہے خداوند متعال سے کہیے ادب کے ساتھ. یہ بہت اچھا ایڈیشن ہے آپ کی زندگی کے اندر. اور آخری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ صرف جبر کر کے صبر نہیں کریں، بلکہ ایسا صبر کریں جو شکر لے کر آئے. ایک دفعہ ہوتا ہے انسان خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے، خاموش تو ہے لیکن صبر نہیں کیا ہے، اندر سے کوڑ رہا ہے. کوڑ رہا ہے کیا مطلب؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ پہ معترض ہے، اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، آبجیکشن کرتا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں کیا. ایک دفعہ انسان کو غم ہوتا ہے، روتا ہے اندر سے، یہ برا نہیں ہے. ایک دفعہ خدا پہ آبجیکشن کرتا ہے، یہ برا ہے. اور سب سے اچھا کیا ہے؟ سب سے اچھا یہ کہ اگر روئے بھی نا تب بھی خدا سے کیا، خدا میں شکر کرنے والا ہوں، جو تو نے دیا اس پہ شکر کروں گا. ہاں ٹھیک ہے، مجھے غم آیا، میں رو تو رہا ہوں، لیکن اس رونے پر بھی شاکر ہوں کہ میں تیری نعمتوں کا انکار نہیں کروں گا، شکر بجا لاؤں گا. تو عزیزان محترم، ایک پورا سیٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. سختی چاہے امتحان والی ہو اور سختی چاہے سزا والی ہو، دونوں کے اندر یہ 3-4 پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اپنی لائف کو ریویو کریں، خداوند متعال کے حضور استغفار میں اضافہ کریں، اللہ سے گفتگو جیسی عبادت میں اضافہ کر لیں. کوئی دعا، کوئی گفتگو، کوئی نماز، کوئی ایک نافلہ نماز بڑھا دی، کوئی ایک فاتحہ بڑھا دی، اور نماز اور مثلا رکوع اور سجدے کے ذکر بڑھا دیے. پہلے آپ ایک دفعہ کرتے تھے، اب 3 دفعہ کرنا شروع کر دیا، کچھ اضافہ کر لیا. اور سب سے اچھا اضافہ میں نے عرض کیا کہ خدا سے کلام کرنا شروع کر دیا. اور آخری بات تھی کہ صرف جبر نہیں کرو اپنے اوپر، بلکہ صبر کرو اور اس صبر کے ساتھ شکر لے کر آؤ. یہ انسان کا ایک اچھا سیٹ بنتا ہے اللہ کی طرف آزمائشوں میں بڑھنے کے لیے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ساری زندگی مصیبتیں، مشکلات اٹھائیں، صبر کا نہیں صرف دامن چھوڑا، شکر کا دامن بھی نہیں چھوڑا، شکر کا دامن بھی نہیں چھوڑا. شاکر رہے، شکر کرتے رہے خدا متعال کے. شکر تو نعمتوں پہ ہوتا ہے، سختیوں پہ بھی شکر کریں. ہاں سختیوں پہ بھی شکر. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا یا کوئی اور نبی اللہ کے کسی ولی سے ملنے گئے، وہ جو خدا نے کہا یہ میرا ولی ہے، اس کے پورے بدن پہ بیماریاں، پیرالائز ہوا ایک طرف پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. نزدیک گئے، دیکھا خدا کا شکر بجا لا رہا ہے. الحمدللہ، خدا ہے تیرا شکر. پوچھا انہوں نے کہ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے کون سی نعمت ہے جس کا شکر بجا لا رہے ہو؟ تو اس نے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی،
آپ نے میرے جیسے مصیبت میں مبتلا کتنے دیکھے؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، میں نے پوری دنیا میں جتنے لوگ دیکھے ہیں ان میں تم کو سب سے زیادہ مصیبت میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں یہ خدا کے حکم سے آتی ہیں یا کسی اور کے حکم سے آتی ہیں؟ کہا یقیناً اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب خدا کسی کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو اسے اجر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بہت اجر دیتا ہے۔ کہا یہ جو خدا نے مجھے اتنی مصیبتوں میں ڈالا جو آپ کے بقول دنیا میں آپ نے کسی اور کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے خدا مجھے کتنا اجر دے رہا ہے، اتنا اجر دے رہا ہے جو کسی اور کو نہیں دے رہا ہے، تو میں خدا کا شکر کروں یا نہیں کروں؟ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے کہ خدا متعال کے اوپر اعتماد کرے، خدا متعال کا شکر بجا لائے، سختیوں کے اوپر تحمل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ ہے خدا کی سمت، خدا کی طرف سے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا، میں بار بار عرض کروں گا، واقعہ کربلا کے اندر دیکھیں، اللہ اکبر، اگر واقعہ کربلا نہ ذہن میں رکھیں تو اتنی کردار کی عظمت کہیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ البتہ بعض اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے بڑے بڑے کمالات دکھا گئے ان کی تبعیت میں، پیروی میں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ماننے والوں نے کمالات نہیں دکھائے، نہیں، ان کے بعد ماننے والوں نے بڑے کمال دکھائے۔ یہ کہ حضرت میثم تمار سولی پر چڑھے رہے 3 دن تک، گلہ نہیں کیا خدا سے، کوئی آبجیکشن نہیں، حتیٰ خدا سے یہ بھی نہیں کہا خدایا مجھے نیچے اتروا، مجھے جان سے مار دیں، یہ 3 دن سے مار رہے ہیں مجھے، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا۔ اگر میثم تمار سولی پہ تھے، اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں سولی کیا ہوتی ہے۔ سولی ایک درخت کے اوپر انسان کو باندھ دیتے ہیں صورت کی طرف کر کے، اسے کھانا پینا نہیں دیتے، اس کی کمر میں ایک زخم لگا دیتے ہیں، کھنجر گھوپ دیتے ہیں، کبھی تلوار سے کوئی زخم لگا دیتے تھے تاکہ اس میں سے بلیڈنگ ہوتی رہے، آہستہ 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 آہستہ۔ تو تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہوتی رہتی تھی، ادھر سے یہ کھانا بھی نہیں ملا ہے، پانی بھی نہیں ملا ہے، دھوپ کے سامنے بھی ہے، گریجولی مرتا تھا، بعض اوقات 2 دن میں، بعض اوقات 3 دن میں، بعض اوقات سختیوں کے اندر۔ پھر اس میں یہ لوگ اور اذیتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا ٹارچر کا میدان ہے کہ اس کو آج کی دنیا میں جوانوں کو بتانا مشکل ہے، بیچارے ڈر جائیں گے بعض بچے ہمارے، لیکن آپ لوگوں کو جب بھی موقع ملے ضرور بتائیے گا کہ کیا ہوا۔ تو میں نے تھوڑا سا بتا دیا، یہ جو میثم تمار سولی کے اوپر تھے، دوسرے دن ان کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور ان کے ہاتھوں کو کاٹ کے اس کو سی دیا تھا۔ کیوں سیا تھا؟ تاکہ خون بہے، زیادہ بہہ گیا تو مر جائے گا، زندہ رکھنا چاہتے تھے، اور وہ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے۔ تیسرے دن ان کے منہ میں ایک بینڈ لگایا جس میں بیچ میں ایک نڈل تھی، وہ نڈل ان کی زبان میں لگائی، اور بینڈ ان کے منہ میں پیچھے باندھ دیا، اور نڈل اندر تک چلی گئی، پھر بھی سولی پہ تھے۔ یہ علی کا عاشق 3 دن تک سولی پہ رہا، ایک دفعہ امیر المومنین سے فریاد نہیں کی کہ یا علی مجھے سولی پہ سے اتارے، نہیں، کہا اگر اللہ کی محبت میں یہ مشکل آئی ہے میرے اوپر تو خدا مجھے کچھ دینا چاہ رہا ہے، میں مس نہیں کروں گا، میں خدا سے لوں گا۔ اور اس تمام مصیبت کو برداشت کر لیا اہل بیت اطہار کے عشق۔ یہ لوگ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ سب برداشت کرتے تھے، یہ کیسے برداشت کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ سب چیزیں برداشت کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ برداشت کیا۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس میں صرف جانیں نہیں گئی ہیں، اس میں
جگر کے ٹکڑے گئے. یہ جملہ آسان نہیں ہے واقعا، اور میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جس نے اپنی اولاد کا جنازہ اٹھایا ہو نا، اس کو پتہ ہے کہ بچوں کا جنازہ اٹھانا کسے کہتے ہیں. اور مرد جنازہ اٹھائے اولاد کا وہ تو بہت سخت ہے. وہ سخت ہے ماں اگر بچے کا جنازہ اٹھا رہی ہے. اللہ، ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے امام حسین کے لیے. کیسی کیسی ماؤں نے کیسے کیسے بچوں کو بھیجا ہے. ماں زینب کبریٰ بی بی سلام اللہ علیہا جیسی، اور بچے اون و محمد جیسے. شب عاشور بیان کرتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون و محمد کو تشریف لے کر تشریف فرما ہے، اور بچوں سے وعدہ لے رہی ہیں کہ میرے بچوں تم جعفر طیار کی نسل سے ہو، جعفر طیار کی نسل سے ہو، تم امام حسین پر پہلے قربان ہونے والوں میں رہنا. ہر ماں اس طرح سے تیار کر رہی تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتنی قربانیاں دینے والی بی بی نے اپنے بچوں کو تیار کیا کہ جاؤ اور تم نے قربان ہونا ہے، لہذا اون و محمد سید الشہداء پر قربان ہونے والے بندوں میں شامل رہے. اور نہیں معلوم مجھے عزیزو، بالکل نہیں معلوم، اس کو ہم سوچ بھی نہیں پائے شاید کہ سید الشہداء نے جب ان دو بچوں کو روانہ کیا ہوگا تو خود امام حسین پر کیا بیتی ہوگی. نہ اس حوالے سے صرف کہ بچے ابھی عمر میں اتنے بڑے نہیں تھے، ایک بات، دوسری بات وہ یہ کہ یہ بچے امام کے بھانجے ہیں، امام ان کے ماموں ہیں. لیکن تیسری بات وہ یہ کہ کیا بہن کی محبتوں کو بھلائیں گے امام حسین؟ امام حسین جانتے ہیں کہ ان بی بی نے ان بچوں کو پالا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا جب حضرت علی اکبر الوداع کے لیے آئے تو علی اکبر تو امام کی اولاد تھے، لیکن کہا کہ جاؤ بی بی زینب سے اجازت لے کر آؤ. اب تو خود زینب کے جگر گوشے کھڑے ہیں امام حسین کے سامنے. امام حسین نے گویا بھیجا اور وہ دونوں بچے جنگ کے لیے روانہ ہوئے. ایک بچہ دشمن کے نرغے میں پھنستا تھا تو دوسرا آ کر اس کی حفاظت کرتا تھا. یہ دونوں جوان لڑے اور لڑتے لڑتے زمین پر گرے. اب سید الشہداء اون و محمد کا لاشا لا رہے ہیں، اور میدان جنگ میں دستور یہ رہا تھا کہ لاشا لایا جاتا تھا، بیویاں ماتم کرتی تھیں، غم مناتی تھیں، پھر لاشا خیموں میں پہنچا دیا جاتا تھا جس خیمے میں لاشیں رکھے تھے. لیکن گویا سید الشہداء کو منع کیا بی بی زینب نے کہ اون و محمد کی لاشیں میرے سامنے مت لانا، میں نے اپنے بچے آپ پر قربان کر دیے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ بی بی نے یہ سوچا ہو کہ اگر بچے میرے سامنے آئے تو حسین کا دل اور تڑپے گا کہ زینب کو غم لاحق ہوا. لہذا بی بی نے اپنے بھائی کو غم سے بچانے کے لیے کہا ہو کہ بچوں کے لاشوں کو خیموں کے اندر روانہ کر دیا جائے. بی بی بہت امام شناس ہیں، اپنے بھائی کی طبیعت کو پہچاننے والی ہیں. عزیزو، پھر ماں کی قربانیاں بڑی عجیب ہیں. بی بی زینب جیسی ماں اپنے بھائی کے لیے کیسے قربان کرتی ہے. 11 محرم کا دن آیا، جب بیویوں کا قافلہ سامنے سے گزرا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو اماری پہ سے اتارا، اور عزیزو سب سے پہلے جو بی بی زینب گئیں تو سید الشہداء کے لاشے کے اوپر گئیں. وہ مشہور و معروف جملہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں پر انجام دیا. گویا پھر سید الشہداء کو مقدم رکھا اور اپنے بچوں کے اوپر گریے سے اجتناب کیا. اور عزیزو ایک تیسرا مرحلہ آیا جب شام کے زندان کے اندر شہداء کے سر لائے گئے. پھر دوبارہ ماتم منعقد ہوا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے اوپر ماتم میں مشغول رہی. دوسری بیویاں اون و محمد کا پرسہ دیتی تھیں، لیکن بی بی زینب بار بار امام حسین کے اوپر گریا کرتی تھیں. اون و محمد پر اس طرح
قطرہ گریہ نہیں کیا، لیکن عزیزو ایک لمحہ ہے، عزیزو بس آخری جملہ آپ کو زحمت دوں گا، بی بی زینب کے غم میں شریک ہو لیں اور بی بی زینب کے بچوں پر رو لیں اور خود بی بی کے غم پہ بھی رو لیں۔ اس لیے ایک جملہ اور کہوں گا، جب بی بی زینب مدینے آئی ہوں گی اور اپنے گھر میں گئی ہوں گی جس سے گھر سے اون محمد کی یاد آتی ہوگی، تب بی بی زینب نے یقیناً اون محمد پہ ماتم کیا ہوگا۔ ہم اپنے دل کو تسلیت پیش کرتے ہیں دل سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حضور، اے مغموم ماں، آپ کو اون محمد کا پرسہ، آپ کو اپنے شہید بچوں کا پرسہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ امام حسین اور بی بی زینب کبریٰ کی مظلومیت کا، پاک پروردگار اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود خدایا سید الشہداء اہل بیت اطہار و قرآن کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار اس نورانیت کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما، امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔